لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محترم مکرم حاضرین کرام، معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آئیے سب سے پہلے میں اور آپ مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ اور والدگی کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور اپنے دل و دماغ میں لیے ہوئے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند ہے کہ درود پاک نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جن حضرات نے اعتکاف کی نیت نہ کی ہو وہ اعتکاف کی نیت بھی فرما لیں. نویت سنت اعتکاف. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات پاک کو اور آپ کی مبارک حیات کے ہر پہلو کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا، باقی رکھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا قیامت تک باقی رہے گی. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کی پائی ہوئی زندگی محدود ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. اب اگر بندہ اپنی اس ختم ہونے والی زندگی کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے گا تو جتنے سال کے اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی عطا فرمائی اتنے سال اگر اس نے اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کر کے گزار دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشگی کی جو آخرت والی زندگی ہے اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا. یہاں پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی 50 گز کی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. بڑے بڑے ایریاز کو تو چھوڑ دیں، چھوٹے مختصر سا اگر مکان بنانا ہے تو بندے کو اپنی زندگی کے کئی سال محنت کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر کے وہ قابل بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی تعمیر کروا سکے. لیکن اگر کسی نے زندگی میں آخرت کے توشے کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، یعنی زندگی ایسے گزاری جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، اور ویسی زندگی گزار کر کے وہ مر گیا تو آخرت میں جو اس کو کامیابی ملے گی نا وہ بغیر محنت کی ہوگی. وہاں پر کام کرنا نہیں ہوگا، کاج کرنا نہیں ہوگا، مشقت کی زندگی نہیں ہوگی، نوکریاں کرنا نہیں پڑے گا، مال جمانے کے لیے قربانی و جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے جو زندگی دنیا میں عطا کی تو نے اس زندگی کو اپنی خواہشات کو دنیاوی چیزوں کو ختم کرتے ہوئے میرے مطابق گزارا ہے، لہذا آخرت میں تجھے بغیر محنت کے سارے انعامات عطا کروں گا. کسی چیز کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس وہاں پر عیش ہی عیش، آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو زندگی اللہ پاک نے 50 سال 70 80 سال جتنے بھی سال کی زندگی اللہ پاک نے دنیا کی عطا کی، بندے نے اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا، اللہ نے آخرت کی ساری کامیابیاں عطا فرمائی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے
اس کو گزارنے کے لیے اللہ پاک نے جو اصول بتایا، جو طریقہ کار ہم کو عطا فرمایا، وہ بڑا ہی آسان، بڑا ہی پیارا، بہترین طریقہ، اور وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا۔ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میری زندگی جس ڈھنگ سے گزر رہی ہے، کہ اس زندگی کے احوال میں کہیں میں اپنے نبی کے طریقے کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا ہوں، اور اسی تصورات اور خیالات کے ساتھ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ان ماں باپ کو جو صاحب اولاد ہوتے ہیں، ورنہ اولاد کی نعمت کیا ہے، اولاد کس کو کہتے ہیں، ان سے پوچھے جو بے اولاد ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے نا، بڑے جملہ الفاظ آپ نے بارہا سنے ہوں گے، اولاد کی قدر جاننی ہو تو ان سے پوچھو جو بے اولاد ہے، ماں باپ کی قدر جاننی ہو تو ان سے پوچھو جو یتیم ہے۔ اس طریقے کی باتیں بیان کی کہ شوہر کی عظمت کیا ہے جاننا چاہتے ہو خواتین تو ان سے پوچھو جو بیوہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں رشتوں کی شکل میں ہم کو عطا فرمائی ہے، تو ہر رشتہ ہمیں اگر ملا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے، اس کی نوازش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہم کو صاحب اولاد بنایا، اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کیا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، یہ اس کی نوازش ہے، اس کا احسان ہے۔ ورنہ آج بھی کئی ایسے جوڑے ہیں جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اتنے سال گزر گئے شادی ہو کر، لیکن ہم کو اب تک اولاد نہیں ہوئی۔ لاکھوں روپے خرچ کر رہے اولاد ہونے کے لیے، لاکھوں کا علاج چل رہا ہے، لیکن اللہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اولاد نہیں تھی، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اولاد کی خواہش ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، معاملہ یہ ہے کہ اولاد کا دینے والا اللہ ہے، اگر اللہ نے تجھے عطا کر دیا تو ضرور ملے گا، اور اللہ اگر نہیں چاہتا ہے تو پھر تجھے صبر کرنا ہوگا۔ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی تمام ماؤں کو، تمام خواتین کو یہ پیغام دیا، اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال اور آپ کے الفاظ کے ذریعے سے کہ اولاد کا دینے والا اللہ۔ اب اگر ہماری قسمت میں اولاد ہوگی تو ساری کائنات مل کر بھی روکنے کی کوشش کرے، آنے والی اولاد کو نہیں روک سکتی، اور اگر ہماری قسمت میں اولاد نہیں ہے تو ساری دنیا کے حکماء، اطباء، ڈاکٹرز، پروفیسرز، سائنٹسٹ مل کر بھی کوشش کرتے، ہمیں اولاد نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ آج کے زمانے میں تو نئی نئی ٹیکنالوجیز نکل چکی ہے جس کے ذریعے سے اولاد کو حاصل کیا جا رہا ہے جو شریعت کی نظر میں بالکل حرام ہونا چاہیے، جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی وغیرہ کا معاملہ، ایسے بہت سارے نئے نئے ایجادات آج کی ٹیکنالوجی میں اختیار کر لی ہے، جس میں بہت سارے مسلمان بھی شریک ہو کر کے اس کا استعمال کر رہے ہیں اور ایسی اولاد حاصل کر رہے ہیں۔ میں تمام امت مسلمہ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ جوڑے جن کو شادیاں ہو کر کے کئی سال گزر گئی لیکن اولاد نہیں ہوئی، اور اگر کوئی ان کی مشورہ دیتا ہے کہ تم نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اولاد کو حاصل کر لو، تو میں ایک درد مندانہ اپیل ان سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا طریقہ اختیار کرنے سے پہلے اپنے دین جاننے والے، دین سکھانے والے علماء کرام سے اس کے مسائل کے تعلق سے معلوم کریں، ان سے سمجھ جائیں، ان سے پوچھیں۔ اگر شریعت نے اجازت دی ہو تو اختیار کریں، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے تو پھر خاموش ہو جائیں۔ کیوں؟ اگر اللہ نے تمہارے، اللہ تعالیٰ وہی بندے کے ساتھ کرتا ہے جو بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے، اگر بندے کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہر بندے سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر تمہاری زندگی میں اولاد کا آنا اچھا ہوتا تو کیا اللہ پاک تم کو عطا نہیں کرتا؟ ضرور عطا فرماتا۔ الغرض میں نے بزرگوں میں جواب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اب اگر کسی کو اللہ پاک نے کی نعمت سے مالا مال کیا
کیا ہے تو ایسے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خود کی آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی آخرت کی فکر کرے، توجہ کرے، ان کی تربیت کے لیے محنت و مشقت کرے، جس طرح ان کے زندگی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، پیسہ بچاتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو مان کر ان کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، اپنی ضروریات کو کم کرتے ہوئے ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ سارے کام جب آپ اپنی اولاد کی محبت میں کرتے ہیں تو آپ کو ایک اور کام جو بڑا اہم ترین اور ضروری ہے، اور وہ کام ہے اپنی اولاد کی آخرت کی کامیابی۔ آپ نے اپنے بچے کو زندگی میں شہزادے والے زندگی عطا کی، وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسا کوئی بادشاہ کی اولاد شہزادہ رہتا۔ آپ نے اس کی ہر خواہش کو پورا کیا، دنیا کی ہر نعمتوں سے اس کو نوازا، ہر اس کی خواہش کو پورا کرتے گئے، اور بڑی آسائش، آرام، سکون، اطمینان کی آپ نے اس کو زندگی مہیا کی، اس کے اسباب آپ نے مکمل طور پر پورے کیے، لیکن آپ نے اس کو دین نہیں سکھایا تو یہاں پر تو عیش و آرام کی زندگی گزار کر چلا جائے گا، لیکن جب مرے گا، قبر میں جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ سے کہے گا کہ مولا میرے باپ نے مجھے سب کچھ دیا لیکن دین نہیں دیا، میرے باپ نے مجھے، میرے والد نے مجھے دنیا کی ساری تعلیم دلوائی، وہ مجھے کہتے رہے میں کرتا رہا، وہ مجھے پڑھاتے رہے میں پڑھتا رہا، اور میں نے ڈگریاں حاصل کر لی۔ اگر میرے والد مجھے دین سکھاتے، تیرا خوف سکھاتے، تیرا ڈر سکھاتے، نمازیں سکھاتے، نمازوں کی پابندی کرواتے تو پروردگار ضرور میں بھی اپنے والد کی فرما برداری کرتے ہوئے تیرے احکامات پر عمل کرتا۔ میرے والد نے نہیں سکھایا اس لیے میں نے نہیں کیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے والدین سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کی دینی تربیت نہیں کی، اسلام نہیں سکھایا، تم نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا، لہذا تم بھی جنت میں نہیں جا سکو گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ جو نعمت اللہ پر، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا مال اللہ کی نعمت ہے، مال کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے تو اس کے لیے یہ نہیں کہ بھئی مال آ گیا اب جیسے چاہے زندگی گزارو، جہاں چاہے لٹاؤ، جیسے چاہے عیاشیاں کرو، نہ، مال دیا ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے احکامات نازل ہوئے، یہاں خرچ کرنا ہے، یہاں دینا ہے، اس کا ثواب ہے، ان کے حقوق ادا کرنا ہے، یہاں اس انداز سے کرنا ہے۔ نہیں بندہ بولے کہ میں مالدار ہوں، میرے پاس گڈیاں بہت ہے، میں شراب میں بھی لٹاؤں گا، شراب میں بھی لٹاؤں گا، ناجائز کام بھی کروں گا، حرام چیزوں میں بھی لٹاؤں گا، تو یہاں پر تو لٹا کے چلا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے خیرات بھی کیا، صدقہ بھی کیا، اچھے کام بھی کیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، بتا تو نے وہ مال کو کہاں پر خرچ کیا؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے غریب لوگ میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ میری امت کے اگر ہم غریب ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے، آخرت کے والے آخرت کے لیے کام نہیں۔ فرمایا میری امت کے غریب لوگ میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، یہ کیوں ہوگا، ایسا کیسا ہوا، کیوں ہوگا ایسا؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ماجرا یہ ہوگا کہ جو مالدار ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ مال تم نے کہاں خرچ کیا، وہ حساب کتاب بتاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، 500 سال تک اپنی زندگی کی مالداری کا حساب بتاتے رہیں گے، اور غریب کے پاس کچھ مال نہیں ہوگا، وہ نہ حساب بتائے گا نہ وقت گزرے گا، یہ حساب بتاتے رہیں گے اور یہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اب اندازہ لگائے گا۔ تو اب یہاں پر آپ مال پیسوں کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے ادھر اولاد کی طرف آ جائیں۔ جس طرح مال جائیداد دولت اللہ کی نعمت ہے، عین اسی طرح اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جب مالداری کے متعلق پوچھا جائے گا تو اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کی اولاد بے نمازی ہے تو ماں باپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی اولاد اللہ کی نافرمان ہے تو ماں باپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی اولاد اگر دین سے دور ہے ماں باپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی اولاد شریعت کے احکامات کی
خلاف ورزیاں کر رہی ہے، ماں باپ سے پوچھا جائے گا۔ ماں باپ اپنا دامن نہیں چھڑا سکیں گے یہ کہہ کر کہ مولا ہم نے ان کو پیدا کیا، ہم نے ان کو کھلایا، ہم نے ان کو پلایا، ہم نے ان کی پرورش کی، ہم نے ہمارا حق ادا کر دیا۔ کہا جائے گا کہ نہیں نہیں، تم اسے بھوکا پیاسا رکھتے تو بھی چلتا، لیکن تم نے اس کو دین سے دور رکھ کر اس پر ظلم کیا۔ یہ اولاد پر ظلم کرنا ہے۔ ہم جو آج کل ہمارے بڑے بچے، خاص کر چھوٹے بچوں کو پھر بھی نصیحت ماں باپ کہہ دیتے ہیں، جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، شادی شدہ ہو جاتے ہیں، ماں باپ ان کو اف تک نہیں بولتے۔ اگر وہ گھر میں بیٹھ کر سب کے سامنے گانے بھی سن رہے ہیں تو ماں باپ کچھ نہیں بولتے۔ وہی اگر کوئی چھوٹا بچہ کرا تو شاید بول دیتے کہ بیٹے نہیں کرنا، سنا پڑا۔ اذان ہو رہی ہے، گھر کا بڑا بیٹا شادی شدہ بچہ نماز کو نہیں جا رہا ہے، ماں باپ کچھ نہیں بولتے، والد صاحب ٹوپی پہن کے خاموش اکیلے چلے جاتے، بیٹے کو بولتے بھی نہیں بیٹے چلو نماز۔ کیوں؟ بڑا بیٹا ہے، ہمارے کو کیا لینا دینا، انہیں نہیں پڑھا ہونا چاہیے۔ بیٹا نہیں، آپ والد ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ سرپرست ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز ادا کی کہ تم نے اور تمہاری اولاد نے کیوں نہیں پڑھی۔ بارہا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بنی اسرائیل میں قوم، پچھلے زمانے میں قوم گزری جو اللہ کی سخت نافرمانی کرنے لگی، سخت نافرمانی کرنے لگی، احکامات خدا بندی کو توڑنے لگی، اور اتنا انہوں نے حدیں پار کر دی کہ اللہ کو غصہ آیا۔ پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں جاؤ، جتنی بستی ہے وہ ساری بستی کو الٹ کر دو، سب کو ہلاک کر دو، سب پر عذاب نازل ہو جائے۔ فرشتے عذاب کے نازل ہوئے، اور وہ نافرمان بستی جو اللہ کی نافرمانی کر رہی تھی عذاب دینا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ہاتھ میں تسبیح لیے اللہ 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 کر رہا۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا پروردگار تو نے اس قوم پر عذاب کے لیے حکم دیا، لیکن اس لوگوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو تیری عبادت کر رہا ہے، جو تیری ریاضت کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے فرشتوں عذاب کا آغاز اسی سے کرو، سزا کا آغاز اسی شخص سے کرو جو اکیلا تنہا بیٹھ کر میری عبادت کر رہا ہے۔ فرشتوں کا پروردگار یہ کیا معاملہ ہے، تیری عبادت کر رہا ہے اور اس سے عذاب کا آغاز کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں ماجرا یہ ہے کہ اس بندے نے اپنے دوسرے لوگوں کا حق ادا نہیں کیا، اکیلا تنہا عبادت کرتا رہا، دوسروں کا حق ادا نہیں کیا، دوسروں کو اچھائی کی طرف نہیں بلایا، دوسروں کو گناہوں سے نہیں روکا، دوسروں کو میری نافرمانی سے نہیں روکا، لہذا اس سے عذاب کا آغاز کیا جائے، پھر بعد میں پوری بستی کو ہلاک کیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، حدیث پاک میں اس کی خود کی اولاد کا ذکر نہیں آیا، پوری بستی کا ذکر آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ پوری بستی کو میری طرف نہیں بلایا، اس سے عذاب کا آغاز کرا۔ تو جب اندازہ لگائے گا پوری بستی پر ایک اللہ کا بندہ عبادت کر رہا ہے لیکن اس نے دوسروں کو صحیح راستہ نہیں دکھایا، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو رہا ہے، تو وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو عبادت کے لیے، فرما برداری کے لیے، اطاعت کے لیے، شریعت کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے نہیں کہتے ہیں، کیا ان ماں باپ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارے احکامات کے مطابق تربیت کیوں نہیں کی؟ ضرور پوچھا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں بھی سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، گھر والوں میں زوجہ بھی آ گئے، اولاد بھی آ گئے، بھائی بہن بھی آ گئے، ماں باپ بھی آ گئے۔ گھر والوں میں سب لوگ تو ہوتے ہیں نا، بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، زوجہ بھی ہوتی ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، ان تمام کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ ہمیں بولتے رہنا ہے، ہمیں کرتے رہنا ہے جد و جہد کوشش۔ ہم اپنا پلڑا نہیں جھاڑ سکتے کہ مجھے کیا کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، ذمہ داری ہے۔ بحیثیت والد، بحیثیت سرپرست اعلیٰ گھر کی ذمہ داری ہے، کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا کہ بس میرے نبی کے طریقے کو اختیار کرو۔ کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے، تکلیف اٹھانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے جنگلوں میں نکلنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ آپ نوکریاں کرتے ہو، حلال اور جائز طریقے سے کام کاج کرو، تمہاری نوکریاں اللہ کی عبادت میں شامل کی جائے۔ تم کھاتے پیتے ہو، جہاں کہیں بھی کھاؤ، حلال رزق کھاؤ اور شریعت کے
اس طریقے سے آرام کرو، جتنے گھنٹے سو گے اتنی دیر تک اللہ کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے ہو، اولاد کے ساتھ وقت گزارتے ہو، گزارو اور ان کو دین کی طرف بلاؤ، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو، محبت بھی ہوگی، گھر والوں کے ساتھ ٹائم بھی گزرے گا اور وہ سارے لمحات اللہ کی عبادت میں شامل کیے جائیں گے۔ یہ آسانیاں ہیں، اپنے نبی کے طریقے کے مطابق چلو۔ میرے بزرگوں نوجوانوں یہی وجہ ہے کہ ہمیں بڑے اپنے ہی طور پر دوسروں کے گھروں میں کیوں جھانکیں؟ آج ہمارا معاملہ یہ کہ ہم دوسروں کے گھر میں زیادہ جھانکتے ہیں، ہمارے گھر سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں۔ میرے بھائی کے گھر میں کیا چل رہا، میرے تائی کے گھر میں کیا چل رہا، ماموں کے گھر میں کیا چل رہا، پڑوسیوں کے گھر میں کیا چل رہا، اس سسرال کے پاس کیا چل رہا، وہ سالہ کتنا کما رہا، وہ بھونئی ساڑھو کتنا کما رہے، وہ پڑوسی کیا کر رہے، وہ دوست کیا کر رہا، فلاں کیا کر رہا، پوری دنیا کی خبر اپنے گھر سے کیسے خبر؟ میری خود کی اولاد کیا کر رہی میرے کو نہیں معلوم، کیسے کیسے دوستان ہے نہیں معلوم، کہاں اٹھنا بیٹھنا ہے نہیں معلوم، اسکول میں اس کا دوستانہ کس کے ساتھ ہے، کس سے گفتگو کر رہا ہے نہیں معلوم۔ اچھے سے اچھے اسکول میں ہم نے ڈال دیا، وہاں کیا بچہ سیکھ رہا ہے، کیسا اس کا دوستانہ ہے، کیسی وہاں پر نگرانی ہے، کچھ لینا دینا نہیں، بس مہینے کو مہینہ 3 مہینے 6 مہینے میں فیس بن دی ہے، ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے۔ میرے بزرگوں نوجوانوں ان تمام چیزوں کے متعلق ہمیں آگاہی حاصل کرنی ہوگی کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایسے انداز سے کرنی، خاص طور پر وہ بچے جو اب بڑھنا شروع ہوئے، 3 4 سال 5 سال کی عمر کی دہلیز پر لوگوں نے قدم رکھا، وہ وقت سے ہی ہمیں اپنے بچوں کو خوب اپنے قریب کرنا۔ اور بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کے رکھو۔ والد کا مطلب ظالم، ڈرانے والا، خوف دلانے والا نہیں، والد کا مطلب لاڑ پیار کرنے والا، سہارا بننے والا۔ سایہ دار درخت آپ نے سنا ہے نا، سایہ دار درخت جو اپنے پاس بیٹھنے والے کو دھوپ سے بچاتا ہے، فرمایا والد ایک سایہ دار درخت کی طرح۔ اب والد بولے کہ نہیں میں کو دیکھ کے بچہ ڈرنا، تو پوری زندگی ڈرتے رہتا ہوں، انہیں اپنا دوست اپنے دوسرے دوستوں کو بنا لیتا، اپنے دل کی باتیں دوسرے لوگوں سے شیئر کرتا، اپنی زندگی کی جو سیکھنے والی چیزیں ہیں وہ دوسروں سے سیکھنا شروع کرتا، اور دوسرے جیسا جیسا سکھاتے جاتے ویسا ویسا سیکھ لیتے۔ تو والد کو کوئی لینا دینا نہیں، بول چال سے لے کر اٹھنے بیٹھنے سے لے کر بالغ ہونے تک کے جتنے کام ہیں وہ ساری چیزیں بچے کو اپنے باپ سے سیکھنا۔ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو خاص طور پر اپنے سامنے رکھ کر سکھائے، دوستانہ انداز میں سکھائے، محبتوں کے ساتھ سکھائے۔ آپ سے کوئی بھی بات شیئر کرنے میں، آپ سے اپنے بچہ دل کی بات بتانے میں ڈر محسوس نہ کرو۔ اگر آپ کا بچہ کوئی اپنے دل کی بات بتانے میں ڈر محسوس کر رہا ہے تو آپ ایک ناکام والد ہے، آپ ایک فیلئر والد ہیں، فیل، بالکل ناکام۔ اور اگر آپ کا بچہ اپنی ہر دل کی بات آپ کے سامنے کھل کر بیان کرتا ہے تو آپ سے بڑا خوش نصیب اور آپ سے بڑا کامیاب والد کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری خود کی اولاد، میرا سگا بیٹا اور مجھ سے اپنی پرابلم نہ بتائے، مجھ کو اپنے غم اور خوشی کی بات شیئر نہ کرے، تو بھی بتائے میں کیا، میری محنت کا کیا، میرے کاروبار میں کس کے لیے کما رہا ہوں، کس کے لیے زندگی گزار رہا ہوں؟ اولاد کے لیے۔ اور اولاد یہ ہے کہ میرے سامنے آنے سے ڈرتی ہے، اور بعض لوگ اس کو اپنی شان سمجھتے ہیں، تمہاری شان نہیں، یہ تمہاری ناکامی ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں اولاد ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں دی، لاڑ پیار کرنے کے لیے۔ آؤ نبی کی بات آپ، ارے اولاد تو اولاد، ہمارے آقا نے نوازوں کو اپنے کندھوں پہ چڑھایا، تم نے کبھی اپنی سگی اولاد کو کندھوں پہ چڑھایا؟ اتنا لاڑ کیا جس طرح آقا نے اپنے نوازوں سے لاڑ کیا، فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یعنی میری بیٹی کے بیٹے۔ میرے بزرگوں اور جوانوں، آج ہم نے اپنی اولاد کو اپنے آپ سے بہت دور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد بدعقیدگی میں مبتلا ہو رہی ہے، گناہوں میں ملوث ہو رہی ہے، غلط صحبت کا شکار ہو رہی ہے، غلط باتیں سیکھ رہی ہے، غلط مقام سیکھ رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو پکا دوست بنا کے رکھا ہوتا اور اپنے جگر کا ٹکڑا بنا کے رکھا ہوتا تو ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ، ہماری بات چیت تو دور کی بات ہے، ہمارے چلنے پھرنے کے انداز کو تک وہ مس نہیں کریں گے۔
میرے والد ایسا چلتے میں بھی ایسی چلوں گا، میرے والد نے یہ اسٹائل کی داڑھی رکھی ہے میں بھی ایسی داڑھی رکھوں گا، میرے والد ایسے کپڑے پہنتے میں بھی ایسے کپڑے پہنوں گا. یہ بچوں کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. اور یہ بچے کب سے دیکھتے ہیں؟ جب ہمارے بچے 3 4 5 سال کے ہوتے ہیں، اسی وقت ہر چیز کو غور و فکر سے دیکھتے ہیں. 3 سال کے بعد سے بچوں کو آبزرو کرنے، کھینچنے اور محفوظ کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا کہ بزرگوں نے بڑوں نے بتایا کہ یہ عمر کے بچے بالکل کیمرے کی طرح ہوتے ہیں. کیمرے میں وہی چیزیں محفوظ ہوتی ہیں جو اس کے سامنے آتی ہے. تو ان بچوں کے سامنے ماں باپ جو کرتے ہوئے بچے دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں. اور میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا کہ اپنے بچوں کو ہر اچھی محفل میں اپنے ساتھ لے کر جاؤ، ہر دینی محفل میں ساتھ لے کر جاؤ. ہر اچھی محفل میں، دوستوں کی بھی محفل ہے تو وہاں پر اپنے ساتھ لے کر جاؤ، رشتے داروں کی محفل ہے ساتھ لے کر جاؤ. اپنے ساتھ بچوں کو رکھیں گے تو ان کا سیلف کانفیڈنس بڑھے گا، خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا. آپ تیار ہو کر اپنے بچوں کے سامنے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ نماز میں جا رہے ہیں، جلسے میں جا رہے ہیں، بیان سننے جا رہے ہیں، کسی بزرگ سے ملنے جا رہے ہیں اور اپنے بچے کو ساتھ نہیں لے جا رہے. تو میرے بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمت اولاد سے ہمیں مالا مال کیا ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں، بڑی عظیم ترین نعمت ہے. انشاءاللہ مزید اس سلسلے میں باتیں آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا. ایک اور بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ حج کے لیے درخواستوں کو قبول کیا جا رہا ہے. یعنی حج کے لیے درخواستیں ڈالنے کی تاریخ آئی تھی، چلے گئی، پھر ایکسٹینڈ کیا گیا، بڑھا دیا گیا جنوری کی تقریباً 10-11 تاریخ تک شاید. تو جو حضرات صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے، تو یاد رکھیں ایسے لوگوں پر حج کرنا فرض عین ہے. پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر تم میں کسی کے پاس حج کرنے کی طاقت ہو اور وہ حج نہ کرے تو پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے. اللہ ذرا یعنی اس کا خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں، کیسا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے، طاقت ہے، بآسانی آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ حج کو جا سکتے ہیں تو فوراً ارادہ کرے، نیت کرے اور حج کے لیے فارم داخل کرے. اور گزارش یہ کروں گا کہ وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو حج پر بھیجنے کی خواہش مند ہے، ان سے گزارش ہے کہ اپنے بوڑھے ضعیف ماں باپ کو اکیلے حج پر نہ بھیجیں، یا خود اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، یا ان کے ساتھ کوئی محرم جوان موجود ساتھ میں ہو، یا پھر باہر کوئی ایسے ان کے قریبی رشتے دار ہو جو ان کی دیکھ بھال کر سکے. خاص طور پر حج کے جو 5 دن ہیں وہ 5 دنوں میں وہ اپنے ماں باپ کا خوب خیال کر سکے، ایسے لوگوں کو ساتھ بھیجیں. اللہ پاک نے پچھلے سال مجھے یہ سعادت عطا فرمائی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کئی بڑے بوڑھے لوگوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے. نہ وہ مینا جا رہے ہیں، نہ عرفات جا سک رہے ہیں، نہ شیاطین کو کنکریاں مارنے کے لیے جا پا رہے ہیں. یہاں تک کہ کئی ایسے ضعیف حاجیوں کو دیکھا جن بیچاروں نے طواف زیارت تک نہیں کیا، اور بغیر طواف زیارت کے حج مکمل نہیں ہوتا. وہ کام کرنے سے تک بھی وہ محروم ہو گئے. جب ان سے پوچھا گیا تو ان کے زبان سے یہ الفاظ میں نے سنے کہ ہماری اولاد کو بڑی خواہش تھی ہمارے امی ابا کو حج کرائیں گے، ان لوگوں نے ہمیں یہاں بھیج کر تکلیف میں ڈال دیا. وہاں کی گرمی، وہاں کی سختی، وہاں کی بھوک، وہ تمام چیزوں کے ساتھ 5 دن مسلسل بھاگم بھاگ، اور 60 70 80 سال کی عمر کے لوگ، شوگر بی پی پیشنٹ، وہ کہاں تک چلیں گے، کیسے چلیں گے؟ لہذا جو نوجوان ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ تم حج کر سکتے ہو تو تم سے بڑا خوش نصیب بیٹا کوئی نہیں ہو سکتا. اور کئی بیٹوں کو ہم نے وہاں پر خدمت کرتے ہوئے دیکھا. ایسی خدمت کا موقع ملتا ہے اگر ماں باپ ساتھ ہو تو اللہ اکبر کبیرہ، بے انتہا خدمت کا موقع ملتا. لہذا جنوری کی کوئی تاریخ تک اس کی ڈیٹ ہے، معلومات کرے. جو لوگ صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے طور پر معلومات حاصل کریں. اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو حج کرنا فرض ہے. زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اپنے فرض کی ادائیگی کی طرف توجہ کریں. پروردگار عالم گناہگاروں کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کی توفیق عطا فرما. اللہ جتنے صاحب استطاعت کو حج کی خواہش اپنے دلوں میں رکھتے ہیں میرے مولا، ان کو اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرما.
کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرنے والا ان کو بنا دے پروردگار. ہم گناہگاروں کو بار بار یہ سعادت عطا فرما کہ ہم بھی تیرے در کی اور تیرے رسول کے روزے کی زیارت کر سکے. ہم گناہگاروں کی سنتی ٹوٹی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ